اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد مسألۃ 284 یتخیل المصلی فی الرکعۃ الثالثۃ من المغرب وفی الأخیرتین من الظہرین والعشاء بین قراءۃ الحمد والتسبیحات الاربعہ۔ کہہ رہے کہ اختیار ہے نماز پڑھنے والے کو کہ مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر و عشاء کی یعنی ظہر و عشاء یعنی ظہرین و عشاء یعنی ظہر عصر اور عشاء یعنی جو 4 رکعتی نماز ہے، تین رکعتی نماز کی تیسری رکعت اور 4 رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو اختیار ہے کہ یہ چاہے تو سورہ الحمد پڑھ لے، چاہے تو تسبیحات اربعہ پڑھ لے، بعض انشاءاللہ اختیار ہے اسے۔ والاحوط للمعموم فی الصلاۃ الجہریہ اختیار التسبیح، ٹھیک ہے، اور معموم کے لیے ٹھیک ہے احتیاط یہ ہے کہ اگر نماز جہری نماز ہے، جہری نماز یعنی کیا مطلب، کون سی نماز جی نہیں جہری مطلب جو سوچ سے پڑھتے ہیں، صبح مغرب اور عشاء کی، اس میں معموم کے لیے یعنی کیا مطلب کہنے کا مطلب یعنی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو معموم ہے یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے کسی امام کے پیچھے، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ تسبیحات اربعہ ہی پڑھے، بات انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے ایک بات جو بہت سے لوگ دھیان میں رکھتے ہیں، یہ جو نماز جماعت انسان پڑھتا ہے، نماز جماعت میں فقط اور فقط قراءت کی ذمہ داری جو ہے وہ امام کی ہوا کرتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب معموم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مگر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ نماز جماعت سے ایک گاڑی پہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ امام ہو گیا، سب کچھ وہی کرے۔ تو یہ بہرحال اس چیز کو آپ محسوس کیا کریں کہ اگر کسی کو نہیں پتہ ہے اس کو بتایا کریں، کیونکہ عام طور سے یہ فکر ہے کہ نماز جماعت ہے تو مطلب کیا ہے کہ سب امام پڑھے گا اور یہاں پیچھے معموم جو ہے وہ کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ اپنا مسئلہ حل کیے رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اور قرات کیا ہے، قرات وہی ہے، صرف پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد دوسرے سورہ کا پڑھنا ہے، ٹھیک۔ وَيَتَعَيَّنُ الْخُفُوتُ فِي هَذِهِ الرَّكَعَاتِ، لیکن اس کے علاوہ جو رکعات ہیں ان میں کیا ہے، اس میں یعنی وہ پڑھنا ہے، کیا بولتے ہیں، یعنی آہستہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان جو ہے عام طور سے دیکھا ہو اس کو چاہے جہری ہی نماز کیوں نہ ہو، متعین وظیفہ یہی ہے کہ انسان اس کو آہستہ ہی پڑھے۔ والاحوط الا یجہر بالبسملہ فیما اذا اختار قراءۃ الحمد، اور یہی نہیں بلکہ اگر انسان سورہ حمد کو بھی اختیار کرتا ہے، چونکہ اختیار ہے اس کو حمد پڑھے یا تسبیحات اربعہ، اگر وہ سورہ حمد بھی اختیار کر رہا ہے تو پھر بھی بسم اللہ کو جو ہے کیا اس کو زور سے نہیں پڑھنا، نہیں تسبیحات اربعہ کی زیادہ فضیلت ہے، بات انشاءاللہ۔ وَيُجْزِئُ فِي التَّسْبِيحَاتِ أَن يَقُولَ، اچھا جہاں تک تسبیحات کی بات ہے تو تسبیحات میں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، تو کہ یہ مجزی ہے کہہ لینا سبحان اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ گنیں ان کو اربعہ کیوں کہتے ہیں، سبحان اللہ 1، والحمد للہ 2، لا الہ الا اللہ 3 اور واللہ اکبر 4، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے کہ ہاں مرۃ واحدہ بھی اگر کوئی کہہ لے تو یہ مجزی ہے، ٹھیک ہے، گرچہ احتیاط یہ ہے کہ انسان 3 مرتبہ پڑھے، یہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ والاولیٰ الاستغفار بعد التسبیحات ولو بأن يقول اللهم اغفر لي، اس لیے آپ نے جماعت میں دیکھا ہوگا اکثر خطبے میں بھی اس کے بعد جو کیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا لم يتمكن من التسبیحات تعین علیہ قراءۃ الحمد، اگر کوئی ایسا ہے، عام طور سے پبلک میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ جن کو تسبیحات اربعہ نہیں یاد ہوتی ہیں، واضح، اگر کسی کوئی متمکن نہیں ہے، کوئی نہیں یا تو یاد نہیں ہے اس کو یا اس کا تلفظ نہیں کر سکتا، نہیں بول پاتا، اس صورت میں اس کے لیے یہی یہ ہے کہ وہ معین ہے کہ وہاں پر سورہ حمد ہی پڑھے گا، دوسرا سورہ نہیں۔ یجوز التفریغ فی الرکعتین الاخیرتین بان یقرأ فی احداہما سورۃ الفاتحہ ویسبح فی الاخری، جی جائز ہے، کوئی چاہے تو ہم نے کیا کہا 4 رکعتی نماز ہے نہیں، تیسری میں بھی تسبیحات اربعہ اور حمد میں اختیار ہے، چوتھی میں بھی اختیار ہے، تو اگر کوئی یہ کرے کہ تیسری رکعت میں سورہ حمد پڑھ لے اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ، یا اس کے برعکس
تو مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے یہ بات انشاءاللہ. یہ جزء التفریق مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی فرق کرنا، تیسری میں کچھ پڑھنا اور چوتھی میں، تیسری میں ہم پڑھا تو چوتھی میں تسبیحات اربع، یا تیسری میں تسبیحات اربع تو چوتھی میں ہم. اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی چوتھی میں جو ہے الحمد کے علاوہ اور کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف تسبیحات اربع یا اس کی جگہ پہ سورہ الحمد، یہی دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو اختیار ہے. ویسے تو اکثر دیکھا کوئی نہ کہنا پڑ دیتا ہے چوتھی میں، ہاں تیسری چوتھی میں. تیسری جگہ میں تو کبھی آج تک نہیں سنا ہم نے، یہ پہلی بار سن رہا ہوں. کیوں باطل ہو جائے گی ایسے نماز؟ باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یعنی اگر آمدن انسان اضافہ ہی ایک طرح سے، جو کہ یہ مطلب مطلوب نہیں ہے. بس سورہ حمد ہے یا اس کی جگہ پہ دوسرا سورہ ہے، وہ ہے مشکل ہے. مجھے لگتا ہے محل اشکال ہے، کیونکہ آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی کتاب وغیرہ میں. بات انشاءاللہ. من نسی قراءۃ الحمد فی الرکعۃ الاولی والثانیہ فلاحوت ان یختارها علی التسبیحات فی الرکعۃ الثالثہ والرابعہ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں، اگر ہم نے کہا تھا کہ قراءت کیا ہے، یہ واجبات میں سے یا رکن میں سے؟ غیر رکن ہے نا. ہاں، تو اگر کوئی بھول گیا اس کو پڑھنا، بات انشاءاللہ پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت یہی ہے، پہلی اور دوسری کا سورہ حمد، دوسری سورہ کا پڑھنا. اگر کوئی بھول گیا، نہیں پڑھا اس نے سورہ حمد کو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری اور چوتھی میں اگر اس کو یاد آ رہا ہے تو یہاں پر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربع نہ پڑھے بلکہ سورہ حمد پڑھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کم سے کم اس زمرے میں آ جائے. انسان کی نماز میں کم سے کم سورہ الحمد ضرور پڑھ لے. بات ان شاء اللہ. من نسی القراءۃ اب التسبیح حتی رکع فلا شیء علیہ. دیکھیے گا، اور جو اس سے پہلے کل نے گزشتہ درس میں جو بات بتائی تھی اس کی تائید. والاولی ان یسجد سجدتین سہوا بعد السلام. اگر کوئی قرات بھول گیا، ٹھیک ہے، قرات کیا یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد سورہ کا پڑھنا. اچھا، ابھی تسبیحہ یا پھر کیا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کو پڑھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، تو جب تک کہ رکوع میں نہیں گیا ہے اور اسے یاد آ رہا ہے تو اس کو پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر رکوع میں چلا گیا تو ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھ کے پڑھ لے اور پھر رکوع کرے، کیونکہ یہ رکن ہے، اس کی زیادتی مبطل صلاۃ ہے. تو اگر بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو فلا شیء علیہ، تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی نماز درست ہوگی. بس یہ کرے گا کہ جب نماز ختم ہو جائے گی تو 2 سجدہ سہو کو بجا لائے. بات واضح؟ کوئی اشکال کیا؟ سجدے سو بھی ہوا جب اس نے وہ ہو گیا نا قرات. ہاں، تو سجدے سہو کی تعریف کیا ہے؟ سہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھول. اور سجدے سہو کے بارے میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز میں ہر طرح کا بھولنا، اس سے کیا ہے، بہتر ہے کہ انسان جب نماز ختم کرے اس کے بعد سجدہ سہو بجا لائے. نماز میں ہر کمی زیادتی کے لیے سجدہ سہو بجا لینا چاہیے. یہاں پر وہ اگر قرات نہیں کیا تو وہ بھولا ہے تو سجدہ سہو بجا لائے گا. بات آئے گی انشاءاللہ جب یہ سارے مسئلے ختم ہو، سجدہ سہو کے بارے میں سے بھی گفتگو آنے والی انشاءاللہ. سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج تک کبھی نماز میں آپ کچھ بھولے نہیں ہیں. اگر سجدہ سہو نہیں جانتے اس کا مطلب ہے کبھی نماز میں کچھ بھولے نہیں ہیں. یہ تو ایک دم مبتلا بھی بات ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ مطلب کچھ، اور یہ مطلب کمپلسری انسان کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہی ہے، تو یہ تو بہرحال ضروری ہے کہ یاد ہونا چاہیے. ہاں، سجدے میں انسان کیا کہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، 2 سجدے انشاءاللہ ابھی بات آنے والی ہے. یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے. حکم القراءۃ والتسبیحات من جہت اعتبار القیام والطمأنینہ والاستقلال فیہا کما مر فی تکبیرۃ الاحرام وما ذکرناہ من الفروع هناک یجری بتمامہ ہنا غیر انہما یفترقان من جہتین. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ قراءت اور تسبیحات اربع، ٹھیک ہے، ان دونوں کا حکم جو ہے وہ قیام کے حوالے سے، اطمینان یعنی مصلی جو ہے وہ اطمینان کی صورت میں پڑھے اس حوالے سے، اور استقلال کے حوالے سے یعنی کسی چیز پر ٹیک وغیرہ نہ لائے کھڑا رہے. یہ سارے مسائل جو قرات کے باب میں مطلب مشروط تھے، ساری شرطیں وہی شرطیں جو کیا ہے اس کے باب میں بھی ہیں. قرات کر اس میں تسبیحات اربع پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بس جو جتنے فروع وہاں پر ہیں اس کے وہ فروع یہاں پر بھی آئیں گے، جو شروط وہاں پہ یہاں پہ بھی آئیں گے. بس 2 چیزوں میں فرق ہے تسبیحات اور قرات کے باب میں. پہلی چیز کیا ہے؟ اذا نسی القیام حال القراءۃ فان تذکرہ قبل الرکوع تدارکہ والا صحت صلاتہ.
کیا ہے، کہہ رہے کہ اگر کوئی قیام کرنا حالت قرات میں بھول گیا، ٹھیک ہے، قیام کو حالت قرات میں انسان بھول جائے، فَإِن تَذَكَّرَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ تَدَارَكَهُ، اگر وہ رکوع سے پہلے اسے یاد آ رہا ہے تو اس کو کیا کرے گا، قیام بچا لائے گا۔ وَإِلَّا صَحَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کی نماز جو بہرحال درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ قیام جو ہے وہ متصل برکوع وہ نہیں ہے، یعنی قیام متصل برکوع جو ہے وہ رکن ہے، اس کے علاوہ جو قیام ہے یعنی قرات کرتے وقت وہ کیا ہے، وہ رکن میں سے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے آپ سے اس سے پہلے بات کی تھی قیام کے حوالے سے کہ ہر قیام جو کیا ہے رکن نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ قیام متصل برکوع کے بارے نہیں، حالت قرات میں قیام، تو اس مسئلے سے میری بات کی تائید ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تائید ہوگی، مشہور ہے یہ، اذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، کہ اگر کوئی شخص ہے نا وہ متمکن نہ ہو، یعنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ تمام قرات میں مثلا نماز مطلب قرات کرنے میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنے میں کم سے کم انسان کو 1 منٹ لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ 1 منٹ بھی مطلب اپنی کمزوری کی وجہ سے سمجھ لیجئے، یا مثلا اس کے اندر کوئی عیب ہے، پیر وغیرہ ایک نہ ہونا، یا اس طرح کوئی ہر طرح کا عیب تصور کر لیجئے، تو وہ کرے اس صورت میں کیا ہے، وہ اگر وہ متمکن نہیں ہے کہ مکمل سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھتے قیام کر سکے، تو اس کے لیے بہرحال جتنا کھڑا ہونا ممکن ہے نا، چاہے ایک سورہ ہی بس سورہ حمد ہی تک کھڑا ہو سکتا، دوسرے سورہ تک نہیں کر سکتا، تو اس وقت میں اتنا بھی قیام اس کے لیے بہرحال واجب ہے۔ وكذلك ما اذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة او الاستجاء على الجانب الايمن او الايسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة 264، اور کہہ رہے کہ یہی نہیں بلکہ یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے مثلا بیٹھ سکتا ہے بس اتنی مقدار میں کہ سورہ حمد کے جتنے جز کو پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر، اس کے بعد وہ لیٹے گا، تو جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے اتنا، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان تمام حالتوں میں علی نحو ترتیب، سمجھیے گا، علی نحو ترتیب جتنے پر قادر ہے انسان چاہیے کہ بہرحال اپنی قدرت کے مطابق اس کو بجا رہے۔ ہاں مسئلہ بتایا تھا، ہاں تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر آدھے سورہ الحمد کو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے واجب کیا ہے کہ وہ آدھے میں کھڑا ہو اور باقی میں بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے سورہ پڑھے، حاضر انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے عام طور سے کہ وہ اور زندگی کے تمام کاموں کو تو انسان کھڑے ہو کر بجا لائے گا، بینک میں گھنٹوں کھڑا ہو جائے گا، مگر جیسی نماز کی باری آئے گی تو وہ کرسی لے کے بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، اور یہاں عرب میں تو اور بہت زیادہ ہے یہ چیز، حالانکہ اگر جتنے پہ دیکھیں جتنے پہ انسان کر سکتا ہے کھڑا رہ سکتا ہے، چاہے وہ آدھے ہی حصہ کیوں نہ ہو، اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے، اگر بیٹھ سکتا ہے تو آدھے پہ، اگر بیٹھ سکتا ہے تو آدھے پہ ہی بیٹھے، اس کے بعد لیٹے، ٹھیک ہے، اگر دائیں کروٹ ابھی آدھا کر سکتا ہے تو دائیں کروٹ آدھا کر، اس کے بعد سے جو کیا مثلا بائیں کروٹ پہ ہے، یہ سب ترتیب ہے، مگر اس کا خیال ہم کچھ نہیں رکھا جاتا۔ اذا شک فی القراءۃ فإن كان شكه في صحتها لم يعتني بالشک، اگر کسی کو شک ہو قرات میں کہ اس نے جو قرات کی ہے وہ صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے، یا مثلا اس نے اصل قرات کی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، فإن كان شكه في صحتها، تو شک قرات میں دو طرح سے ہو سکتا ہے، جی اگر قرات میں انسان کو شک ہو جائے تو دو طرح شک، ایک تو اصل شک یہ ہو کہ اصل اس نے قرات کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ایک شک ہے، ایک شک یہ ہے کہ نہیں جو قرات کی ہے اس میں مثلا صحیح طریقے سے اس کو بجا لایا ہے کہ نہیں بجا لایا، تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے اور شک اس حوالے سے ہو کہ اس نے جو قرات کی ہے وہ صحیح قرات کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن کب شک ہو رہا ہے، بعد الفراغ منہا، جب اس سے فارغ ہو گیا ہے تب، تو کیا کرے گا کہ لم یعتنی بالشک، تو وہ اپنے شک پہ دھیان نہیں دے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ فِي نَفْسِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي الرُّكُوعِ، ٹھیک ہے، اور یہی حال ہے کہ اپنی یعنی کذالک یعنی کیا مطلب، یعنی لم یعتنی بالشک، کہ شک پہ دھیان نہیں دے گا جب اسے شک ہو قراءت میں بعد اس کے کہ وہ رکوع میں داخل ہو چکا ہے، رکوع کی حالت میں شک کر رہا ہے کہ قرات جو ہے وہ کیا ہے، وہ کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا شَكَّ فِيهَا فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَى الرُّكُوعِ لَزَمَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، لیکن اگر رکوع میں جانے سے پہلے شک ہو
حاضر انشاءاللہ. تو اس صورت میں اس کو لازم ہے کہ وہ قراءت کر لے. ٹھیک ہے. بل وقضا اذا شک فیہا وقد دخل فی القنوت, بلکہ یہی حال ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت ہے اور قنوت پڑھ رہا ہے اور قنوت میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ قرأت کی ہے کہ نہیں کی ہے, تو کیا کرے گا؟ لزمت القراء, اس کو قراءت لازم ہے. یہی دیکھیے پھر اس بات کی وہ دوہرا رہا ہوں کہ جب کبھی رکن میں انسان داخل نہیں ہو رہا ہے جب تک, اس وقت تک اس کے پاس جو کیا ہے بیک, بیک گیئر لینے کا جو کیا ہے اس کو اختیار ہے, نہیں لے سکتا ہے. لیکن رکوع میں چلا جائے تو پھر جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. بات واضح انشاءاللہ. اذا شک فی قراءۃ الحمد بعد ما دخل فی السورہ, اگر حمد کی قراءت میں شک ہو جائے انسان کو, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے ابھی وہ پڑھ رہا ہے, کیا عالم یہ ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے سورہ انا اعطینا یا سورہ قل هو اللہ احد, تو کیا کرے گا؟ کہ لم یعتنی بالشک, تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ اپنے شک پر دھیان نہیں دے گا. وہ کذالک, اس طریقے سے شک پہ دھیان نہیں دے گا. اذا دخل فی جملۃ وشک بجملۃ سابقہ علیہا, کہ ایک ایسے جملے پہ شک کرے, ٹھیک ہے, کہ جس جملے کو وہ پڑھ چکا ہے ابھی دوسرا جملہ پڑھ رہا ہے. مثلا کیا ہے, ابھی پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ٹھیک ہے, اور اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے اہدنا الصراط المستقیم کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یا اس کو پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے. بس انشاءاللہ. تو ان سب کو جو قاعدہ جمع کرتا ہے وہ قاعدہ فراغ ہے. ٹھیک ہے. کل ما شککت فیہ مما قد مضی فامضی کما ہوا, ہر وہ مقام کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو اور وہ اس کا مقام گزر چکا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے, اس کو دوبارہ انجام نہیں دینا ہے. بس انشاءاللہ. اب آئیے دوسرا رکن. یعنی دوسرا رکن کا مطلب یعنی کہ ترتیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ چوتھا رکن ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, اب جو ہے کیا رکوع. بات انشاءاللہ. وہ من الارکان ایضا, یہ بھی جو کیا ہے ارکان میں سے ہے. وتبطل الصلاۃ بنقیصتہ عمدا او سہوا. دیکھیے قیام یعنی رکن میں سے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کی کمی و زیادتی ہو, چاہے جان بوجھ کر ہو یا عمدن ہو, چاہے عمدن ہو یا سہون, جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے, تو اس صورت میں کیا ہے اس کی نماز باطل ہے. وکذالک تبطل, اس طریقے سے تبطل الصلاۃ, یعنی اس طریقے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر اس کی زیادتی کی جائے عمدن و سہون. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اذا الا فی صلاۃ الجماعہ, مگر یہ کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے. بات انشاءاللہ. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. نماز جماعت میں ہے کہ یعنی نماز جماعت میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ نماز جماعت ہو رہی ہے, کیا بھی آنے والی تفصیل. نماز جماعت میں یہ ہوگا کہ اگر مامون جو ہے, امام جو ہے کیا ہے بھول گیا, مثلا کیا یعنی قنوت پڑھنا بھول گیا دوسری رکعت میں, اور قنوت پڑھنے سے پہلے ہی سجدے میں امام چلے گئے, اور ماموم جو ہے کیا بھی کھڑا ہے, اس نے جو کیا مثلا کوئی لقمہ دیا, بھول گیا, تو اس صورت میں وہ دوبارہ کھڑا ہو کر قنوت پڑھ لے گا اور جو کیا پھر رکوع میں چلا جائے گا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے برعکس اگر معاملہ ہو, پبلک جو ہے کیا ہے عام طور سے جیسا ہوتا ہے, اور جمعے کی نماز میں تو زیادہ تر ہوتا ہے, کیونکہ جمعے کی نماز میں تھوڑا سا معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ نہیں, قنوت کے حوالے سے. یہ پہلی رکعت میں کیا ہے قنوت پہلے ہے, اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سے قنوت ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے اکثر جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو بات انشاءاللہ. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر مان لیجئے کہ ماموم میں سے کوئی چلا گیا رکوع میں, اور امام کو یاد ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے, تو ماموم اٹھ کر پھر سے امام کے ساتھ قنوت پڑھے گا, پھر جو کیا رکوع میں جائے گا. تو یہاں پر جماعت میں یہ معافی ہے, تو اس کو رکوع کی زیادتی نہیں سمجھی جائے گی. بات انشاءاللہ. کیوں؟ اس سے کہ ایک قاعدہ ہے کہ ماموم کی جو بھول چوک ہے وہ امام کے یاد رہنے سے دور ہو جاتی ہے, اور امام کی جو بھول چوک ہے وہ ماموم کے یاد رہنے سے رفع ہو جاتی ہے, دفع ہو جاتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کہ جب نماز جماعت پڑھیں گے ہم تو اس میں یہ بات آئے گی. وہ یہ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی, ہو گئی. وہ یجب الرکوع فی کل رکعۃ مرۃ واحدہ الا فی صلاۃ الآیات. تمام نمازوں میں ایک مرتبہ رکوع جو ہے وہ کیا ہے واجب ہے, سوائے نماز آیات کے. نماز آیات میں کیا ہے, ففی کل رکعۃ خمس رکوعات وسیاتی بیان ذالک ان شاء اللہ تعالی. ٹھیک ہے. ہر رکعت میں 5 رکوع ہے. اب آئیے واجبات الرکوع. رکوع میں کیا چیزیں ہیں واجب, یہ واجبات صلاۃ نہیں ہے, یعنی واجبات رکوع ہے, یعنی وہ چیزیں کہ جن کا خیال رکھنا واجب ہے رکوع میں. ٹھیک ہے.
سب سے پہلی چیز، اچھا دیکھیے واجبات رکوع ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی ان چیزوں کا رکوع میں دھیان رکھنا واجب ہے کہ اگر ان کا دھیان نہیں رکھا تو رکوع باطل ہے، اور رکوع باطل ہے تو پھر نماز بھی باطل ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہہ رہے کہ یجب فی الرکوع امور، تو رکوع ہے کچھ امور جو ہے کیا ہے واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز ان یکون الانحناء بمقدار تصل اطراف الاصابع الى الركبة فی مستوى الخلقہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رکوع میں اتنا زیادہ جھکنا، انحناء یعنی جھکنا اتنا زیادہ واجب ہے کہ جو انسان کے اطراف اصابع ہیں، انگلیاں ہیں، وہ کیا ہوں، وہ پہنچ جائیں کہاں تک، انسان کے گھٹنے تک، فی مستوى الخلقہ۔ البتہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو مستوى الخلقہ ہے یعنی اس کی خلقت جو کیا ہے نارمل ہے، نارمل تخلیق انسان جیسے ہم اور آپ۔ والاحوط ان یکون بمقدار تصل الراحة الیہا، اور یہ تو مطلب انگلیوں کا پہنچنا، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ اتنا جھکے انسان کہ راحہ کہتے ہیں، دیکھیں اس کو ہاتھ کے ہتھیلی بات انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ حصہ جو کیا ہے انسان کے پہنچ جائے گھٹنے تک کے۔ ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار انحاء الى مستوى الخلقہ، دیکھیے اس لیے بات ہوئی تھی مستوى الخلقہ۔ مستوى الخلقہ یعنی کیا، یعنی جو نارمل جس کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، یعنی نہ بہت زیادہ لمبا انسان ہے نہ بہت زیادہ ناٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مستوى الخلقہ نہیں ہے، مثلا کیا ہے اس کے ہاتھ جو کیا ہے نارمل لوگوں سے بہت زیادہ لمبے ہیں، کہ اگر وہ جھک بھی نہیں رہا ہے یوں ہی اس کا ہاتھ جو کیا ہے گھٹنے تک پہنچ جائے گا، تو وہ رکوع کیسے کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پہنچانا ہے گھٹنے تک، وہ بنا جھکے بھی ہاتھ جو ہے کیا رکوع تک پہنچا دیتا ہے گھٹنے تک، تو اس میں کیا کرے گا، اس میں دیکھا کہ نارمل لوگ رکوع کے لیے کتنا جھکتے ہیں، جتنا نارمل لوگ جھکتے ہیں بعد انشاءاللہ اتنا وہ جھکے گا، چاہے اس کا ہاتھ کھڑے ہی کھڑے کیوں نہ گھٹنے تک پہنچ جائے، بات واضح انشاءاللہ۔ پھر اس میں اگر کوئی عبادت میں پڑے گی کچھ چیز، اگر اس منظر میں تو کچھ چیز اگر یہ آداب میں سے ہے، یہ واجب نہیں واجب نہیں ہے، یہ واجب ہے، اتنا مطلب یعنی کہنا یہ واجب ہے۔ پھر وہ آباد کی چیزیں کیا ہیں، مستحبات میں سے آئیں گے، رکوع کے آداب میں سے ہیں کہ اس طریقے سے انسان جھکے کہ گردن جو ہے وہ مثلا کیا ہے مطلب آگے کی طرف نکلی ہوئی ہو، اور کوئی چیز اگر اس پہ رکھ دیا جائے اس کے پیٹھ پر تو وہ گرے نہیں، نیت ہو کہ اگر اس راہ میں میری گردن بھی جو ہے وہ کیا ہے قربان کر دی جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، یہ ساری چیزیں۔ پھر نظر کہاں ہونی چاہیے انسان کی دونوں گھٹنے کے بیچ میں، یہ سارے آداب مستحبات میں سے ہیں، واجبات نہیں۔ الثانی القیام قبل الرکوع، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، قیام قبل از رکوع، ٹھیک ہے۔ وتبطل الصلاۃ بترک عمد وفی ترک سہوا صورتان، اور نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اگر اس کو کوئی عمدن جو ہے کیا ہے ترک کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سہون ترک کر رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے، ان یتذکر القیام المنسی بعد دخول فی سجدۃ ثانیہ اور بعد الفراغ منها ففی هذه الصورۃ تبطل الصلاۃ ایضا، کہ جو قیام متصل برکوع جو کیا ہے انسان کرنا بھول گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کب آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے کہ سجدہ ثانیہ میں داخل ہونے کے بعد، پہلا سجدہ نہیں دوسرا سجدہ، ٹھیک ہے، او بعد الفراغ منها، یا پھر نہیں سجدہ ثانیہ کے سے فارغ ہو جانے کے بعد، یا تو سجدہ ثانیہ میں داخل ہونے کے بعد یاد آ رہا ہے اس کو، یا پھر جو کیا ہے دوسرے سجدے کر لینے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو قیام میں متصل برکوع نہیں کیا، قیام قبل رکوع نہیں کیا، تو کیا کرے گا، ففی هذه الصورۃ تبطل الصلاۃ ایضا، تو اس صورت میں بھی چاہے بھولے سے کیوں نہ ہو نماز جو ہے کیا ہے باطل۔ ایک اور بات، ان یتذکر قبل دخول فی سجدۃ ثانیہ، کہ اس کو یاد آئے کہ قیام قبل رکوع اس نے انجام نہیں دیا ہے، لیکن کب یاد آ رہا ہے، سجدہ ثانیہ سے پہلے، فیجب علیہ حینئذ القیام ثم الرکوع وتصح صلاتہ، اس صورت میں واجب ہے کہ کیا کرے گا، کھڑا ہو جائے فوراً اور قیام کرے بنا کچھ پڑھے ہوئے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، یہ قیام متصل ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، قیام کرے اور جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد سے جو کیا ہے رکوع کرے، اور پھر جو کیا ہے مثلا نماز کو کنٹینیو کرنا ہے، مثلا وتصح صلاتہ ولاحوۃ ثوابا، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دو سجدہ سہو بھی جو ہے وہ کیا ہے بجا لائے گا، اذا کان تذکر بعد دخول فی سجدۃ الاولی، جب اس کو یاد آ رہا ہے سجدہ اولی میں داخل ہونے کے بعد۔ واضح انشاءاللہ، بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟
اگر پہلا والا سمجھیں گے تب دوسرا والا سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص قیام قبل از رکوع، جس کو ہم کہہ رہے ہیں قیام متصل برکوع کرنا بھول گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے قیام قبل از رکوع کو انجام نہیں دیا ہے. تو یاد کب آ رہا ہے؟ دو صورتیں ہیں، دو مورد پہ اس کو یاد آ رہا ہے. ایک تو اس کو یاد آ رہا ہے جب دوسرا سجدہ کر رہا ہے، وہ دوسرے سجدے میں ہے، یا دوسرے سجدے کے بعد تشہد وغیرہ پڑھ رہا ہے. دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے. کیا حکم ہے؟ دوسرا سجدہ یا دوسرے سجدے کے بعد یاد آ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ نماز باطل ہے، کیونکہ اب وہ بیک نہیں آ سکتا، وہ بیک پھر نہیں آ سکتا، نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حکم کیا ہے کہ اس کو دوسری صورت کی جو اس کو یاد آنے کی، یاد نہیں، دوسرے سجدے سے پہلے اس کو یاد آ رہا ہے. اب دوسرے سجدے سے پہلے یا تو پہلے سجدے میں ہے تب یاد آ رہا ہے، یا دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یاد آیا. پہلا سجدہ کر لیا، اب دوسرا جانا تھا کہ یاد آیا کہ قیام قبل رکوع نہیں انجام دیا. دوسرے میں کیا کرے گا؟ کہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کے قیام قبل رکوع کر لے گا، اور پھر جو پھر اب رکوع کرنا ہے. ہاں، ایسا نہیں کہ رکوع، پھر رکوع کرے گا اور اس کے بعد سے کیا ہے نماز کو کنٹینیو رکھے گا. بات واضح انشاءاللہ. اور ساتھ میں جو سجدہ سہو، ہم نے کہا سجدہ سہو ہر نماز میں تھوڑی بہت جو بھی کمی ہو، زیادتی ہو، بھول ہو، سجدہ سہو اس کے لیے واجب ہے. تو دو سجدہ سہو جو ہے نماز کے بعد بجا لائے گا اس والی صورت میں نا. ہاں دیکھ، یہی تو کہا جاتا ہے کہ سجدہ جو ہے کیا ہے، اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سجدہ رکن ہے، تو کون سا سجدہ رکن ہے، ایک یا دونوں مل کر؟ یہ جو آپ بیک ہو جا رہے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے کہ ایک سجدہ کیا اور آپ بیک ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ نے پورا رکن انجام نہیں دیا ہے. کیونکہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں سجدہ ملا کر ایک سجدہ کیا ہے، رکن ہے. دونوں سجدوں کو ملا کر تب کہا جاتا ہے کہ رکن انجام دیا ہے. اسی لیے دیکھیں جب دو سجدہ آپ دوسرے سجدے میں داخل ہو گئے تب آپ بیک نہیں آ سکتے، کہا آپ کی نماز باطل ہے. بات واضح انشاءاللہ. اذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما يومي إليه برأسه إن أمكن وإلا فيومي بعينيه. کہہ رہے کہ اگر کوئی قادر نہ ہو، کہ قدرت نہ رکھتا ہو کہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکے، ٹھیک ہے، اور اس کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑا ہو کر ہی پڑھے. لیکن کیا ہے، مثلا کمر وغیرہ میں ایسی درد ہے یا کچھ ایسی پرابلم ہے اس کے ساتھ، کسی وجہ سے وہ جھک نہیں سکتا رکوع کے لیے، ٹھیک ہے، کھڑا ہو سکتا ہے. ایسا بہت سے ہم نے اپنے سنا ہوگا، انسان کھڑا ہو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے کہ اپنے سر سے اگر ممکن ہوا تو سر سے جو کیا ہے رکوع کے لیے اشارہ کرے گا، سر کو جھکائے گا رکوع کی نیت سے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، سر بھی نہیں جھکا سکتا، سر کے جھکانے کے لیے بھی مثلا ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اپنے دونوں آنکھوں سے رکوع کے نیت کر کے اشارہ کرے گا. واضح انشاءاللہ. اذا شک فی القیام قبل الرکوع، ٹھیک ہے، فإن كان شكه بعد الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته. وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع والرحمة إعادة الصلاة بعد إقامتها. کہ اگر کوئی شک کرے قیام کے حوالے سے، رکوع سے پہلے اس نے قیام کیا ہے نہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے، تو اگر یہ شک اس کو بعد الدخول فی السجود، اگر سجدے میں داخل ہونے کے بعد اس کو یہ شک ہو رہا ہے تو کیا کرے گا؟ کہ لم یعتنی فی شک ہی، تو اپنے شک کا کیا کرے گا؟ وہ دھیان نہیں دے گا، چونکہ بہرحال موضوع اس کا مقام جو ہے گزر چکا ہے، اور اپنی مضى فی صلاته اور اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا، اس کی نماز درست ہے. وإن كان قبل ذلك، لیکن اگر سجدے میں داخل ہونے سے پہلے اس کو شک ہو رہا ہے تو کیا کرے گا؟ لزمہ القیام، اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ قیام کرے، پھر رکوع کرے. اور احتیاط یہاں پر یہ ہے کہ نماز جب ختم ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر سے اپنی نماز کا اعادہ کرے گی، البتہ یہ من باب احتیاط. بات واضح، یہ دوبارہ نماز پڑھے گا. بہرحال یعنی آپ اسے اندازہ لگائیے کہ قیام متصل برکوع ہی جو ہے وہ رکن ہے، اور کتنا اہم مسئلہ ہے یہ. الثالث الذکر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ الثالث سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو واجبات رکوع میں سے، تیسری چیز واجبات رکوع میں سے، ہاں، وہ کیا ہے کہ رکوع میں انسان ایک تو جھکے، اور دوسرے جو ہے کیا ہے اتنا جھکے کہ ہاتھ وہ پہنچ جائے اس تک، اور تیسری چیز کیا ہے؟ الذکر، کہ
انسان جو کیا ہے رکوع میں ذکر پڑھے. اور ذکر کیا ہے؟ وہو تسبیح ہو او غیر من الاذکار. تسبیحات تسبیح پڑھنا ہے، تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ پڑھنا ہے. کا تحمید، تحمید دیکھیے یہ شارٹ، تحمید یعنی کیا؟ وہی الحمدللہ کہنا، ٹھیک ہے. والتکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا. والتحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا. اور انشاءاللہ بے قدر ہی یعنی بس اتنا ہی مقدار میں کہہ لینا کافی ہے. والاحوط اختیار تسبیح یقول، جبکہ احوط یہ ہے کہ رکوع میں انسان یہ تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ 3 مرتبہ او یا پھر سبحان ربی العظیم و بحمد مرۃ واحدہ. واضح انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 294 یعتبر فی الذکر الاستقرار مع القدرہ. معتبر ہے، شرط ہے کہ جب انسان ذکر رکوع کر رہا ہے، ذکر رکوع کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ مستقر ہو، یعنی اپنے بدن کو حرکت نہ دے، قرار کے ساتھ سکون اختیار کیے ہوئے، ہل ڈل نہ رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ عام طور سے ہوتا ہے کھجلا رہے ہیں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. ویسقط مع العجز. ہاں لیکن اگر کوئی عاجز ہے، جیسے عاجز عام طور سے جن کو راشے وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، وہ اپنے بدن کو سکون میں نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بہرحال وہ ساقط ہے، یہ چیز شرط نہیں ہے. لیکن ہم آپ جیسے نارمل انسان کے لیے کیا ہے، وہ واجب ہے کہ ہم جب پڑھیں تو بدن قرار میں رہے. وَإِذَا نَسِيَ الذِّكْرَ أَوِ الِاسْتِقْرَارَ فِيهِ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا، رکوع میں گیا تو مگر کیا ہے، یا تو ذکر ہی کرنا بھول گیا، ٹھیک ہے، ذکر رکوع کا کرنا بھول گیا، یا پھر استقرار ہی بھول گیا، جب تک رہا وہ ہلتا رہا رکوع میں اور اٹھ بھی گیا، تو بہرحال یہ رکن نہیں ہے، لہٰذا اس کی نماز درست ہے. ولا شیء علیہ، اور کچھ اس کو کرنا بھی نہیں ہے. وَإِذَا تَذَكَّرَ عَدَمُ الْإِسْرَارِ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أَعَادَ الذِّكْرَ عَلَى الْإِحْوَاطِ. لیکن اگر رکوع میں ہی ہے اور اس کو یہ بات یاد آئی کہ جب سے میں رکوع میں آیا ہوں تب سے میں نے اپنے بدن کو قرار نہیں بخشا ہے، ٹھیک ہے، یا ذکر ابھی نہیں کیا ہے، تو اس وقت میں کیا کرے گا؟ کیونکہ محل سے گزرا نہیں ہے، لہٰذا اس کو بجا لائے گا. یعنی کیا مطلب؟ سکون کے ساتھ سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ کہہ لے گا، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے گا. واضح انشاءاللہ. الرابع یعنی واجبات رکوع میں سے ہے القیام و بعد الرکوع، رکوع کے بعد قیام کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جلد بازی میں جو نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے بعد سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بس تھوڑا سا جھکے جو ادھر سے ہی نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہی حال سجدے میں بھی کرتے ہیں. تو کہہ رہے کہ ہاں یہ بھی واجبات میں سے ہے کہ انسان رکوع کے بعد مستقیم یعنی کھڑا ہو. وہی یعتبر فیہ الانتصاب والطمأنینہ. اور اس میں شرط کیا ہے؟ اس قیام سے کیا مطلب ہے؟ اس قیام سے مطلب ایک تو انتصاب ہے، یعنی انتصاب کہتے ہیں، دیکھیں ایک لکڑی جو اگر زمین میں گاڑ دے تو لکڑی کیسے کھڑی ہوتی ہے، اس کو انتصاب کہتے ہیں، بالکل سیدھے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے. والطمأنینہ، اور کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ کھڑا ہوا اور ہل رہا ہے اور ایسی چلا گیا سیدھے میں، نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ کھڑا ہو. واضح انشاءاللہ. وَإِذَا نَسِيَهُ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ. لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا، دیکھیے گا یہ فرق ہے قیام قبل الرکوع اور قیام بعد الرکوع میں، کہ جو قیام بعد الرکوع یہ بھول گیا انسان، پورے طور پہ کھڑا نہیں ہوا اور چلا گیا. لیکن تو کہہ رہے کہ اگر وہ جھک گیا ہے سجدہ کرنے کے لیے اتنا کہ رکوع کے حد سے نکل گیا ہے، یعنی بیٹھ گیا سمجھ لیجیے آپ، تو کہہ رہے اس کے لیے اعادہ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. وہ ان کا نحوت کا احوط ہے کہ ابھی رکوع سجدہ نہ کرے بلکہ کھڑے ہو کر اس کو بھی بجا لے آئے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. کما ان الحوط اتمام الصلاۃ و اعادتها اذا تذکروا بعد الدخول فی السجود. اس طریقے سے احتیاط یہ بھی ہے کہ نماز کو تمام کرے اور اعادتها اذا تذکروا بعد الدخول فی السجود، اور نماز کا اعادہ پھر کرے دوبارہ جب اسے سجدے میں داخل ہونے کے بعد یاد آئے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے قیام بعد از رکوع کو بجا نہیں لایا. البتہ یہ کیا ہے؟ من باب احتیاط ہے، وظیفہ نہیں ہے، لازم نہیں. وَإِن تَذَكَّرُوا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ صَحَّ الصَّلَاةُ بِلَا إِشْكَالٍ. لیکن اگر سجدہ ثانیہ، سنیے گا، سجدہ ثانیہ میں داخل ہونے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے قیام بعد از رکوع کو انجام نہیں دیا ہے، تو بلا اشکال اس کی نماز جو کیا ہے؟ درست ہے. وَالْأَحْوَطُ أَن يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَهَا. اور احتیاط یہ کوئی بات ہے، آپ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں گے نا تو بہت فائدہ آئے گا. کیا؟ ہر نماز میں بھول کی وجہ سے انسان پر سجدہ سہو جو کیا ہے کر رہا ہے، سجدہ سہو بجا لائے گا. احتیاط. اب آئیے اذا شک فی الرکوع
اور فی القیام بعد الرکوع، اگر کوئی شخص رکوع میں شک کرے یا رکوع کے بعد قیام کرنے میں شک کرے، وقد دخل فی السجود، اور عالم کیا ہے کہ وہ سجدے میں داخل ہو گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ چونکہ محل گزر چکا ہے تو لم یعتنی بشک، تو وہ اپنے شک پر اتنا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کذالک، اور اسی طریقے سے لم یعتنی بشک ہی اذا شک فی القیام ولم يدخل فی السجود، کہ جب وہ قیام میں شک کرے اور سجدے میں داخل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بہرحال رکوع بجا لایا تو محل اس کا بھی گزر چکا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ فِيهِ الرُّجُوعُ وَتَدَارُكُ الْقِيَامِ الْمَشْكُوكُ فِيهِ، اور اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ رجوع کرے اور جو قیام، جس قیام کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے، قیام قبل رکوع کے بارے میں، تو اس کو چاہیے کہ قیام بعد رکوع میں اس کو چاہیے کہ اس کو بجا لے آئے، لیکن البتہ یہ باب احتیاط ہے۔ وَأَمَّا إِذَا شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي السُّجُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِتَدَارُكِ، لیکن اگر رکوع کے بارے میں شک ہو اور ابھی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، چونکہ ابھی دوسرے رکن میں داخل نہیں ہوا ہے، تو اس پر یہاں پر وظیفہ ہے، واجب ہے کہ وہ فوراً کھڑا ہو اور دوبارہ رکوع کو بجا لائے۔ اچھا، یہاں پر جب یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ اگر سجدے میں نہیں گیا ہے اور یاد آ جائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو اس کو کیا رکوع کرنا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اٹھتے ہی فوراً رکوع میں چلا جائے گا، یعنی اٹھتے ہی نہیں، کیا مطلب یعنی وہیں سے رکوع میں چلا گیا، نہیں، بلکہ کھڑا ہو اور پھر رکوع میں جائے، یعنی قیام قبل رکوع اور پھر رکوع۔ اذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطل الصلاة، دیکھیے اگر کوئی شخص رکوع بھول گیا اور سجدہ ثانیہ میں داخل ہو گیا، اور سجدہ ثانیہ اس کو یاد ہے کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ بطل الصلاة، نماز باطل ہے، کیوں؟ اس کے رکن ہے، رکن کو بھولنے سے بھی بھول جائے تو نماز باطل ہے۔ وَإِن تَذَكَّرُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَزِمَ التَّذَكُّرُ، لیکن اگر رکوع دوسرے سجدے سے پہلے یاد آ رہا ہے، ایک سجدہ کر لیا اور یاد آ رہا ہے دو سجدے کرنے سے پہلے، تو ہم نے کیونکہ کہا کہ رکن دو سجدے مل کر بنتے ہیں، لہذا وہ دو ابھی انجام سے نہیں دیا، لہذا وہ تدارک کر سکتا ہے، واضح چلا۔ وَالْأَحْوَطُ أَن يَسْجُدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ، اور احتیاط یہ ہے کہ وہ دو سجدہ سہو بجا لائے گا، چونکہ ایک سجدہ بہرحال اضافی ہو جائے گا اس صورت میں، ہے کہ نہیں؟ من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك حال التكبير والقراءة۔ خداوند عالم مطلب ہم لوگ کو سلامت رکھے، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے، وہ اس حالت میں ہو کہ جب سے وہ مطلب اس کی تخلیقی یہ ہے، عام طور سے ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو جھوکے ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ جس کو ہم لوگ کے عام طور سے کبڑا کہا جاتا ہے نا، ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کی حیت شکل یہ ہو جاتی ہے کہ انسان جو کیا ہے لگتا ہے کہ رکوع میں ہے، اور جب بھی اس میں بڑھاپے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، لیکن اگر کسی کی حیتی جو کیا حیت راکع ہے، اس شکل میں دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ جو کیا ہے رکوع کی صورت میں ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے کہ یا تو یہ اصلی خلقت میں ہے، یعنی اس کی پیدائش ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی عارض کی وجہ سے، جب انسان تھا جوانی میں ٹھیک تھا، بڑھاپے میں جیسا کہ عام طور سے بیماری وغیرہ سے انسان ہو جاتا ہے ایسا، تو کہہ رہے کہ اب ایسی صورت میں نماز کیا کیسے پڑھے گا؟ ہاں، تو اس صورت میں کہہ رہے کہ اگر وہ کسی چیز پر ٹیک لگا کر، ہے نا، تکیہ لگا کر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کیا ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو، لازم ہو جانے کا، تو اس پر لازم ہے کہ حالت تکبیر کہتے وقت، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور خیرات کرتے وقت اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس صورت بنائے کہ وہ کھڑا ہے، وہ قبل رکوع و بعد، اس طریقے سے قبل رکوع سے قبل بھی اور بعد رکوع، یہ ساری چیزوں کے واجبات ہیں اس میں قیام، لہذا ایسا کرے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِذَلِكَ أَتَى بِمَا تَيَسَّرَ وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْانْتِصَابِ، تو اگر ایسا نہیں کر سکتا، اگر کسی چیز پر ٹیک بھی لگا لے پھر بھی اس کی صورت جو ہے کیا وہی رکوع ہی جیسی ہوگی، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں جیسے ممکن ہے ویسے بجا لائے گا، چاہے وہ حد انتصاب تک نہ بھی پہنچے، یعنی مکمل سیدھا کھڑا نہ بھی ہو رہا ہے، پھر بھی جتنی بڑا اپنی کوشش کرے گا کہ وہ سیدھا ہو، بات ان شاء اللہ۔ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ أَيْضًا فَلَهْوَةَ أَن يُومِئَ لِلرُّكُوعِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْحَنِي بِمِقْدَارٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّهِ، اور اگر وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ أَيْضًا، اور اگر وہ اس کے بھی وہ کیا ہو کہتے ہیں قابل نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، تو احتیاط یہ ہے کہ وہ يُومِئَ لِلرُّكُوعِ کہ رکوع کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا، وَمَعَ ذَلِكَ يَنْحَنِي بِمِقْدَارٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اتنا زیادہ جھکے گا
کہ تاکہ حد رکوع سے جو کیا ہے وہ باہر کی طرف نہ نکلے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، یعنی اس طریقے سے نہ کہ انسان کا سر ہی جو کیا ہے گھٹنے کی طرف چلا ہے. یعتبر فی الانحناء ان یکون یمین اشارہ، الایما ہوتا ہے اشارہ. یعتبر فی الانحناء ان یکون بقصد الرکوع. سنیے گا، یہ جو انسان انحنا کرتا ہے، جھکتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ انسان جھکے رکوع کے قصد سے جھکے، کہ وہ رکوع کے لیے جھک رہا ہے. فلو انحنا بمقدار الرکوع، اگر کوئی شخص رکوع کے مقدار تک جھکا مگر لا بقصد الرکوع، لیکن قصد اس کا رکوع کرنے کا نہیں تھا، بل لغایت اخری، بلکہ کیا ہے کوئی اور اس کی غایت تھی. ہاں، مثلا پنڈلی وغیرہ میں کھجلی ہو رہی تھی، اس کو کھجلانے کے لیے جھکا ہے. ٹھیک ہے، او قتل الاقرب و نحوہ، بچھو وغیرہ دیکھا اس کو مارنے کے لیے جھکا ہے، تو کیا کرے گا؟ وجب علیہ ان یرجع وینحنی بقصد الرکوع. اس صورت میں کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو اور پھر رکوع کے قصد سے دوبارہ رکوع کرے. واضح انشاءاللہ، کہ وہ رکوع نہیں ہے. اذا انحنى للركوع فهو الى السجود نسيان فيه صور اربع. دیکھیے گا، یہ بہت اہم مسئلہ، عام طور سے انسان ایسا کرتا ہے. اگر کوئی رکوع کے لیے جھکا، ٹھیک ہے، اور رکوع سے ہی ڈائریکٹ چلا گیا سجدے میں، فہوا یعنی وہیں سے پست ہو گیا، جھک گیا، کس کے لیے؟ چلا گیا سجدے میں بھولے سے. تو اس صورت میں 4 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو بھولے سے سجدے میں جا رہا ہے، ان یکون نسیانہ قبل ان یصل حد الرکوع ویلزمہ حینئذ الرجوع والانحناء بالرکوع. سنیے گا، ہاں البتہ عفواً کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے جھکا ہے رکوع کے لیے مگر بھول گیا، قصد سے رکوع کرے گا لیکن بھول گیا رکوع کرنا، چلا گیا سجدے میں، ٹھیک ہے، تب کیا کرے گا؟ کہہ رہے کہ اگر یکون نسیان قبل ان یصل الی حد الرکوع، حد رکوع میں جانے سے پہلے کیا ہے وہ بھول گیا تھا، تو اس وقت میں کیا کرے گا؟ ویلزم حینئذ الرجوع والانحناء الی الرکوع. تو اس وقت میں کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو اور پھر سے جو کیا ہے جھکے اور رکوع کو بجا لائے. ٹھیک ہے، ان یکون نسیانہ بعد الدخول فی الرکوع، رکوع میں داخل ہونے کے بعد وہ جھکا ہے سجدے کے لیے، ولکنہ لم یخرج عن حد الرکوع حین حویہ الی السجود، مگر وہ رکوع کی حد سے خارج نہیں ہوا ہے جب وہ سجدے میں چلا گیا. اس صورت میں کیا کرے گا؟ وَيَلْزَمُهُ أَن يَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالَتِهِ، اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ وہ اپنے حال پر باقی رہے. وَلَا يَهْوِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَأْتِي بِالذِّكْرِ الْوَاجِبِ، اور وہ کیا کرے گا؟ اور وہ یہیں سے یعنی أَن يَكُونَ نِسْيَانُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الرُّكُوعِ، رکوع میں داخل ہونے کے بعد بھولا ہے وہ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ، لیکن ابھی رکوع کی حد سے زیادہ پست نہیں ہوا، جھکا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنے حال پر باقی رہے، چونکہ ابھی رکوع کا حد کراس نہیں کیا ہے تو رکوع کے حال پہ ہی باقی رہے گا اور جو ذکر رکوع ہے اس کو بجا لائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون نسیان بعد توقفہ شیئا ما فی حد الرکوع، ہاں، کہ وہ جو بھولا ہے یہ کیا ہے؟ رکوع میں کچھ دیر رکنے کے بعد، رکوع میں گیا اور کچھ دیر رکوع کی نیت سے رکا، پھر اس کے بعد سے جھک گیا، ثم نسی فهو الى السجود، پھر وہ بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا، حتی خرج عن حد، یہاں تک کہ اب رکوع کے حد سے نکل چکا ہے، یعنی چونکہ دونوں گھٹنے کو مثلا زمین پر رکھ دیا اس نے، یہ تو رکوع نہیں ہے. ففی هذه الصورة صح رکوعه ويجري عليه حکم ناسی ذکر الرکوع والقیام علیہ. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کا رکوع درست ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو حکم یہ لگائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مثلا کیا ہے رکوع بھول گیا ہے، نہیں یعنی رکوع نہیں بھولا، رکوع تو بہرحال بھولنے سے نماز باطل ہو جائے گی. یہ حکم لگایا کہ چونکہ وہ رکوع کے حد میں جا کے تھوڑا دیر رکا تھا تو اسی کو رکوع فرض کر لے گا جو تھوڑی دیر رکا توقف کیا تھا، اور یہ حکم لگایا جائے کہ یہ شخص رکوع میں گیا لیکن ذکر رکوع کرنا بھول گیا، اور قیام بعد رکوع وہ بھی واجب نہیں ہے، مشرط ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جو کیا وہ بھول گیا، تو اس وقت میں اس کی نماز باطل صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. چوتھی واضح ہو رہی نہیں ہو رہی بات؟ نہیں ہو رہی؟ ہاں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہوگی تو بتائیے گا، پھر دوبارہ پڑھ لیں گے، مشکل نہیں ہے. ان یکون نسیانہ قبل توقف فی حد الرکوع، وہ جو بھولا ہے نا قبل، ہاں رکوع میں توقف نہیں کیا، حد رکوع میں توقف کرنے سے پہلے ہی بھول گیا یہاں تک کہ وہ سجدے میں چلا گیا. وخرج عن حد الرکوع، اور سجدے میں جاتے ہوئے کیا ہے مثلا گھٹنے کے بل بیٹھ بھی گیا زمین پر، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رکوع کی حد میں ہے.
تو کیا کرے گا؟ فَيَلْزَمُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْقِيَامِ، تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو، ثُمَّ يَنْحَنِي إِلَى الرُّكُوعِ ثَانِيًا، پھر وہ رکوع کو بجا لائے، تو کیسے اس نے رکوع کیا ہی نہیں ہے. وَالْأَحْوَطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ، اس صورت میں کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ بہرحال نماز کا اعادہ بھی کرے جب نماز ختم ہو جائے. واضح ہے؟ والسجود یاد انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.